نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو سدا خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 کا ایک بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے صبح بستر سے اٹھتے ہی کرنا ہے، یعنی صبح جب بھی آپ کی آنکھ کھلے اسی وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے وضو کی حالت میں یا بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی رات ہونے سے پہلے آپ کو اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی غیب سے ایسی جگہوں سے انتظام ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جن کے گھروں میں مالی حالات اچھے نہیں ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، رزق کی کمی کا شکار ہیں، وہ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے کرم سے آپ کے گھروں میں بے پناہ رزق کی دولت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی ایک آیت کو پڑھنے کے بدولت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بہت بڑی مشکل جو تھی وہ حل کر دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی آیت کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کی۔ اس آیت کا جو ترجمہ اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان رحمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ خوان رحمت تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو اسی ایک آیت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنی غیبی مدد سے ان کو بے پناہ رزق نواز دیا۔ تو یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ آپ سے اس خاص وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے رزق کی کمی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، اور آپ کے حالات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس عمل کو کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہے، چاہے وہ مقصد پہاڑ جتنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی بڑی سے بڑی کوئی حاجت ہے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی ہو، وہ آپ کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا شادی نہیں ہو رہی، نوکری نہیں مل رہی، یا کاروبار کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، یا جس بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اور آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ اس عمل کو کر لیں، آپ کی ہر بڑی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، یا آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، اب آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بتاتے ہیں، آپ نوٹ فرما لیجئے، اور اگر ممکن ہو تو کسی ڈائری یا کسی پیپر پر لکھ لیں۔ جی، آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ جس حاجت کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 کو پڑھنا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ آپ نے بلند کرنے ہیں اور نظریں آسمان کی طرف ہونی چاہیے۔ جب آپ 11 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں تو ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں، یعنی آیت کے اول آخر میں آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ پاک سے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ یہ عمل میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جس حاجت کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 کو پڑھنا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ آپ نے بلند کرنے ہیں اور نظریں آسمان کی طرف ہونی چاہیے۔ جب آپ 11 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں تو پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، یعنی آیت کے اول آخر میں آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔
پھر اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ آپ نے اپنی جس بھی پریشانی کے لیے وظیفہ کیا ہے اس کے حوالے سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھروں میں رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں اللہ پاک خوشحالی لے کر آئیں گے۔ رزق کی کمی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، اب میں آپ کو دوسرے وظیفے کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ یہ عمل آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ نماز عشاء پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو آپ اس آیت مبارکہ کی یعنی کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 کی 5 تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ چاہیں تو اسی ایک جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یا پھر چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہوگا، چاہے وہ پہاڑ جتنا ہی کیوں نہ ہو، اس عمل کو کرنے سے پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ جب آپ کو اس وظیفے کے ذریعے فائدہ ہو جائے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے کسی وظیفے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔